بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم دیکھتے ہیں سال دوم کے پہلے لیسن مناقب عمر بن عبدالعزیز میں سے بورڈ کے ایگزامز میں جو ایم سی کیوز آ چکے ہیں ان میں سے 26 ایم سی کیوز کے آنسرز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو فرسٹ لیسن ہے جی، اور فرسٹ ایم سی کیو ہے: سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز کے مصنف کون ہیں؟ اس کے آپشنز آپ کے سامنے: شبلی، حالی، سر سید اور ابن انشا۔ ان میں سے کریکٹ آپشن ہوگا علامہ شبلی نعمانی۔ کویسچن نمبر 2 ہے کتاب الفاروق کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کے مصنف ہیں علامہ شبلی نعمانی، بیٹا اس میں کریکٹ آپشن ہوگا، اور اس کا انہوں نے ذکر کر رکھا ہے کہ انہیں سیرت العمرین کتاب مصر کے کتب خانہ خدیویہ میں نظر آئی تھی، جس میں سے انہوں نے اپنی کتاب الفاروق کے لیے معلومات حاصل کی تھیں۔ اچھا، اب آئیے گا کویسچن نمبر 3 پہ۔ عمر بن عبدالعزیز نے وفات کے وقت کتنے دینار کا ترکہ چھوڑا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا جی 17 دینار انہوں نے ترکے میں چھوڑے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ملتا جلتا ایک سوال آپ کو نظر آئے گا، سوال نمبر 4، کہ عمر بن عبدالعزیز کی تجہیز و تکفین کے مصارف کے بعد کتنے دینار بچے تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ 10 دینار بچے تھے، یعنی 7 دینار جو ہیں وہ ان کے کفن دفن پہ، تجہیز و تکفین پہ خرچ ہو گئے تھے، جبکہ 10 دینار ان کے ورثاء میں تقسیم ہوئے تھے۔ سوال نمبر 5 ہے سیرت العمرین کے مصنف کون ہیں؟ تو سیرت العمرین کے مصنف کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، دھیان سے دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پہ مناقب عمر بن عبدالعزیز کے یا الفاروق کے مصنف کی بات نہیں ہو رہی، کتاب سیرت العمرین کے مصنف کی بات ہو رہی ہے، اور وہ ہیں علامہ ابن جوزی، یعنی یہاں پہ بیٹا کریکٹ آپشن ہوگا۔ سوال نمبر 6 پہ آ جائیے گا، خاندان بنو امیہ کا دست و بازو ان میں سے کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا جو جیم جواب ہے، چارلی آپشن ہے، یعنی مسلمہ بن عبد الملک۔ اس کے بعد آ جائیے گا سوال نمبر 7 پہ، اور یہ ہوگا، سوال یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے غلام کا کیا نام تھا؟ تو ان کے غلام کا یہاں پہ ذکر ہے، اس کا نام ہے مزاحم، اور یہاں پہ بیٹا کریکٹ آپشن ہوگا۔ تو یہ جو ناموں والے سوالات ہیں اس میں وہ اگر آپ ابھی تک آپ نے آبزرو کیا اور آگے چل کے بھی آپ دیکھیں گے تو وہ کافی زیادہ بار آ چکے ہیں بورڈ کے ایگزامز میں۔ اس کے بعد آ جائیے گا سوال نمبر 8 پہ کہ الفاروق کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا جواب ہم پہلے بھی یہ سوال اوپر ڈسکس کر چکے ہیں، تو اس کا جواب ہے علامہ شبلی نعمانی کی کتاب ہے یہ۔ ایک اور اسی طرح کا سوال آتا ہے کہ سوال نمبر 9 کہ ام عمر رشتے میں عمر بن عبدالعزیز کی کیا لگتی تھیں؟ تو یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب انہوں نے خاندان والوں سے جاگیریں واپس لے کے عوام میں تقسیم کرنا شروع کر دیں، تو انہوں نے خاندان والوں نے ان کی جو پھپھی تھیں ام عمر، انہیں ان کے پاس سفارشی بنا کے بھیجا، سفیر بنا کے بھیجا۔ تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ ام عمر بن عبدالعزیز کی پھپھی لگتی تھیں، یعنی الفا الف یہاں پہ درست جواب ہے۔ اس کے بعد ہے جی سوال نمبر 10، مذہبی لحاظ سے عمر بن عبدالعزیز کو کیا لقب دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا دال آپشن، یعنی انہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عمر اول اس اعتبار سے انہیں، اور عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز کو۔ 11ویں سوال پہ آئیے، شبلی نعمانی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر کون سی کتاب لکھی ہے؟ یہاں پہ مراد ظاہر ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفہ دوم۔ اس کا درست جواب نام ہی سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال ہے، اور کتاب کا نام ہے الفاروق، یعنی یہاں پہ چارلی آپشن، جیم آپشن درست ہوگا۔ 12واں سوال ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے مقبرے کے لیے زمین جو خریدی تھی وہ کس سے خریدی تھی؟ یہ سوال ہے، اور آپشنز میں اگر آپ دیکھیے تو آپشنز کیا ہیں، ایک عیسائی سے، مسلمان سے، یہودی سے یا ہندو سے۔ تو یہ ہمیں علم ہے کہ انہوں نے مقبرے کی زمین ہے وہ انہوں نے خریدی تھی ایک عیسائی سے۔ میں عرض کرتا چلوں کہ 30 دینار میں یہ
مقبرے کی زمین خریدی تھی؟ 13ویں سوال پہ آئیے گا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی پھپھی تھیں، ان کا کیا نام تھا؟ ہم پیچھے ذکر بھی کر چکے ہیں، سوال آ چکا ہے پہلے، اور یہاں پہ جواب ہوگا بیٹا، یعنی عمر ان کا نام تھا جو عمر بن عبدالعزیز کی پھپھی تھیں۔ 14ویں سوال پہ آئیے گا، یہ سوال بھی ریپیٹ ہو رہا ہے، عمر ثانی کا لقب کس کو دیا گیا ہے؟ تو ابھی ہم نے بات کی کہ عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا ہے۔ 15واں سوال ہے کہ ابن جوزی کون تھے؟ تو یہ ہماری کتاب کا ہی پہلا فقرہ ہے کہ ابن جوزی ایک مشہور محدث گزرے ہیں، تو اس کا اگر آپ دیکھیں گے تو بیٹا یعنی بے آپشن محدث یہاں پہ درست جواب ہوگا۔ اس کے بعد آ جائیے گا سوال نمبر 16 پہ، علامہ ابن جوزی کی وجہ شہرت کیا ہے؟ تو جناب والا اس کا وہی جو ابھی 15واں سوال تھا وہی ہے یہ بھی، کہ وہ مشہور محدث تھے، یہاں پہ بیٹا درست جواب ہوگا۔ 17ویں سوال پہ آئیے، عمر بن عبدالعزیز اپنے جس غلام کو عزیز رکھتے تھے اس کا نام کیا تھا؟ تو یہ بھی سوال ریپیٹ ہو رہا ہے، مزاحم نام تھا ان کے غلام کا، اور یہاں پہ بے آپشن درست ہوگا۔ 18ویں سوال پہ آئیے گا جی، مذہبی حیثیت سے عمر ثانی کس کا لقب ہے؟ تو یہ بھی سوال کوئی تیسری بار آ رہا ہے، عمر بن عبدالعزیز کو کہا جاتا ہے کہ وہ عمر ثانی تھے۔ 19ویں سوال پہ آئیے گا، ہشام بن عبد الملک کس خاندان سے تھا؟ تو ہشام بن عبد الملک کا تعلق تھا بنو امیہ ہی سے، اور سبق کے آخر میں اگر آپ دیکھیں گے تو جس شخص کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ دنیا سے گیا تو اپنی اولاد ذکور کے لیے 1,10,00,000 دینار کی رقم چھوڑ کے گیا تھا نقدی کی، تو یہ وہ شخص ہے ہشام بن عبد الملک۔ اس کے بعد آ جائیے گا جناب سوال نمبر 20 پہ، ہمس کے عیسائی نے کس کی شکایت کی تھی؟ تو اس کا جواب ہے، آپشنز کیا ہیں؟ مزاحم، ابن جوزی، عبد الملک اور عباس۔ تو اس کا درست جواب ہے عباس۔ یہ سبق کے آغاز ہی میں آپ نے واقعہ پڑھا ہے کہ ایک عیسائی ہمس سے آیا تھا اور اس نے خلیفہ ولید کے بیٹے عباس کی شکایت کی تھی، تو عباس ابن ولید یہاں پہ درست آپشن ہوگا ڈیلٹا۔ اس کے بعد آ جائیے گا جناب سوال نمبر 21 پہ، اور یہ بھی ریپیٹ ہو رہا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کی پھپھی ان میں سے کون تھیں، کیا نام تھا؟ آپشنز کیا دیے ہوئے ہیں جی؟ ام عمارہ، ام کلثوم، ام عمر اور ام مخدوم۔ تو ہم اس سوال کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ ام عمر ان کا نام تھا۔ 22ویں سوال پہ آئیے، مناقب عمر بن عبدالعزیز علامہ شبلی نعمانی کی کس کتاب سے لیا گیا ہے سبق؟ یعنی ہمیں بتانا ہے کہ ہمارے سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز کا ماخذ کیا ہے۔ تو ماخذ ہے جی مقالات شبلی، جلد 4۔ تو یہ یہاں پہ کریکٹ آپشن ہوگا بیٹا، بے جواب یہاں پہ درست ہے۔ 23ویں سوال پہ آئیے گا، وصیت کے لیے مسلمہ نے عمر بن عبدالعزیز کو کتنی رقم دینا چاہی تھی؟ یعنی جو مسلمہ بن عبد الملک تھا، جو ان کا چچا زاد تھا، اس نے انہیں ان کے آخری وقت میں کیا پیشکش کی تھی کہ میں آپ کو اتنی رقم بھیج دیتا ہوں، آپ اس میں سے جس کو چاہیے جتنی چاہیے وصیت کر سکتے ہیں۔ تو وہ رقم تھی جناب 1,00,000 دینار، اس نے کہا تھا کہ میں بھجوائے دیتا ہوں، یعنی یہاں پہ ہمارا الف آپشن 1,00,000 دینار درست ہوگا۔ اس کے بعد آ جائیے گا 24ویں سوال پہ کہ مولانا شبلی نعمانی نے لکھنؤ میں ایک ادارہ قائم کیا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ دیکھیے اس سوال کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے اس سبق کے ساتھ، یعنی مناقب عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ، لیکن باہر کیف ہمارے سیکنڈ لیسن میں تشکیل پاکستان میں چونکہ یہ سوال موجود ہے تو ہمیں اس کا جواب علم میں ہونا چاہیے، ندوۃ العلماء دال آپشن اس میں درست ہوگا۔ 25واں سوال ہے کہ عمر بن عبدالعزیز مذہب کی تصویر تھے، اس میں بے آپشن دیا گیا ہے مجسم تصویر تھے، تو اس کو آپ درست سمجھیں گے، یعنی فکرہ یوں ہوگا کہ عمر بن عبدالعزیز مذہب کی مجسم تصویر تھے۔ 26ویں اور آخری سوال پہ آئیے گا، علامہ ابن جوزی نے کون سی کتاب لکھی تھی؟ یہ سوال بھی ریپیٹ ہو رہا ہے، اور یہ کتاب الفاروق نہیں ہے، المامون نہیں ہے، الغزالی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے سیرت العمرین۔ تو یہ ہمارے آج کے 26 ایم سی کیوز تھے، اور یہ وہ ایم سی کیوز ہیں کہ جو بورڈ میں پاس پیپرز میں آ چکے ہیں، اور یہ ایک ہیلپنگ بک میں سے لیے گئے ہیں،
آپ لوگ اس کو دھیان سے سن لیجئے اور اسکرین کے اوپر جو کویسچنز آ رہے ہیں ان کو ساتھ ساتھ پڑھتے بھی رہیے، ان کے اوپر بھی نشان لگا دیے گئے ہیں تاکہ آپ لوگ اس کی اچھے طریقے سے تیاری کر سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔